الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیزان گرامی، فرعون کی ایک بیٹی تھی جس کو پھل بحری کا مرض تھا۔ فرعون نے اس کا بڑے بڑے اطباء سے علاج کرایا مگر وہ اچھی نہ ہوئی۔ آخر فرعون نے کاہنوں سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس کو شفا دریا سے ملے گی۔ چنانچہ ایک دن فرعون اور اس کی بیوی آسیہ اور فرعون کی بیٹی دریا کے کنارے بیٹھے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق بہتا ہوا آیا، اور جب یہ صندوق فرعون کے سامنے لایا گیا اور کھولا تو موسیٰ علیہ السلام نظر آئے جو اپنے انگوٹھے کو چوس رہے تھے۔ فرعون کی بیوی آسیہ کو موسیٰ علیہ السلام بڑے پیارے لگے اور اس نے انہیں اٹھا لیا، اور فرعون کی بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اسے بھی یہ نورانی بچہ بڑا پیارا لگا، اور اس نے آپ کے دہن مبارک کی تھوک مبارک لے کر اپنے بدن پر مل لی۔ اس تھوک مبارک کے اثر سے فرعون کی بیٹی کا پھل بحری کا مرض فوراً جاتا رہا۔ عزیزان گرامی، سبق: انبیاء کرام کی تھوک مبارک بھی دافع البلا ہوتی ہے۔ پھر جن لوگوں کی تھوک بیماری کے خطرناک جراثیم کا گھر ہو وہ ان نفوس قدسیہ کی مثل کیسے ہو سکتے ہیں؟ عزیزان گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 30 برس کے ہو گئے تو ایک دن فرعون کے محل سے نکل کر شہر میں داخل ہوئے تو آپ نے دو آدمی آپس میں لڑتے جھگڑتے دیکھے۔ ایک تو فرعون کا باورچی تھا اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا۔ فرعون کا باورچی لکڑیوں کا گھٹا اس دوسرے آدمی پر لاد کر اسے حکم دے رہا تھا کہ وہ فرعون کے باورچی خانہ تک وہ لکڑیاں لے چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات دیکھی تو فرعون کے باورچی سے فرمایا، اس غریب آدمی پر ظلم نہ کر، لیکن وہ باز نہ آیا اور بد زبانی پر اتر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک مکہ مارا تو اس ایک ہی مکہ سے اس فرعونی کا دم نکل گیا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ عزیزان گرامی، سبق: انبیاء کرام علیہ السلام مظلوموں کے حامی بن کر تشریف لائے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی سیرت و صورت اور زور و طاقت میں بھی سب سے بلند و بالا ہوتا ہے، اور نبی کا مکہ ایک امتیازی مکہ تھا کہ ایک ہی مکہ سے ظالم کا کام تمام ہو گیا۔ عزیزان گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت حاضر ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو ایک ایسا تماچا مارا کہ ملک الموت کی آنکھ نکل آئی۔ ملک الموت فوراً واپس پلٹا اور اللہ کے حضور عرض کرنے لگا، الہی، آج تو نے مجھے ایک ایسے اپنے بندے کی طرف بھیجا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ دیکھ کہ اس نے مجھے تماچا مار کر میری آنکھ نکال دی ہے۔ خدا تعالی نے ملک الموت کی وہ آنکھ درست فرما دی اور فرمایا، میرے بندے موسیٰ کے پاس پھر جاؤ اور ایک بیل ساتھ لیتے جاؤ، اور موسیٰ سے کہنا کہ اگر تم اور جینا چاہتے ہو تو اس بیل کی پشت پر ہاتھ پھیرو، جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے ہی سال اور زندہ رہ لینا۔ چنانچہ ملک الموت بیل لے کر پھر حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور، اس کی پشت پر ہاتھ پھیریے، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال آپ اور زندہ رہ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور اس کے بعد پھر تم آ جاؤ گے؟ عرض کیا، ہاں۔ تو فرمایا، پھر ابھی لے چلو۔ سبق: اللہ کے نبیوں کی یہ شان ہے کہ چاہیں تو ملک الموت کو بھی تماچا مار دیں اور اس کی آنکھ نکال دیں، اور نبی وہ ہوتا ہے جو مرنا چاہے تو ملک الموت قریب آتا ہے، اور اگر نہ مرنا چاہے تو ملک الموت واپس چلا جاتا ہے۔ حالانکہ عوام کی موت اس شعر کے مصداق ہوتی ہے کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ الحمدللہ رب العالمین۔